آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, اس کو مبارکباد دی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا, اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس, پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا, اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے. اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اس میں عزت ہے, شہرت ہے, لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہے کہ نہیں ہے. اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں, صرف افتتاح کرنا ہے نا. مجھے آج پتا چلا کہ یار اس پہ بھی کیا ملتے ہیں, پیسے ملتے ہیں. پھر میں اس لیے نہیں کہہ رہا پیسے دینا شروع کر دیں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے, لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا, ہیرا وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے, ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا, کلمہ لا الہ الا اللہ, ایمان, یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے, غلط. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, مارتا ہے. یار عیاشی کرو, یار عیاش, آخرت پر یقین نہیں ہے, حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے. جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا, اس میں لڑکوں سے بدفعلی کی جو بیماری آئی تو یہ ایک دم سے تھوڑی آ گئی. جیسے کرونا کا ایک مریض دنیا میں پیدا ہوا نا, اس کے بعد پھیلتا چلا گیا. کووڈ-19 ہے, اس سے کوئی واقف بھی نہیں تھا. ایک آدمی آیا, اس نے کسی سے مصافحہ کیا گلے مل کے, اور جناب کیا حال ہے, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور اس کو تو بہت خوشی ہوئی, لیکن اس کو بالکل بھی خوشی بعد میں نہیں ہوئی. تو وہ گلے ملا اور اس کو کسی سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا. بالکل اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہزاروں سال تک لڑکوں سے بدفعلی کا کوئی تصور تھا ہی نہیں. لوگ جانتے ہی نہیں تھے یہ بھی کوئی چیز ہے. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے, کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا, اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک, بولو بھائی, نہیں. اپنے جسم کی نمائش کرنا, کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو, تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اس کا مطلب آپ خود لوگوں کو ٹھرکی بنا رہے ہو فلموں کے ذریعے. آپ چاہ رہے ہو کہ لوگوں کی ان کی پر گندی نگاہیں پڑیں, تبھی تو لوگ مائل ہوں گے. اچھی نگاہیں پڑھ کے کون مائل ہوگا؟ پھر پورے برقعے پہنا دیتے, پورے اسکارف پہنا دیتے ان کو. تو انسان ہر برائی کو نا اچھا لیبل لگا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لیتا ہے. شراب پینے والا شروع میں مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے, لیکن پھر وہ لیبل لگاتا ہے کہ یار یہ ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اس سے اسٹریس ختم ہوتی ہے. تو یہ تو میری اپنی پوری تقریر ہے, اس بیچاری نے تو اتنی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ.
تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے, اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو, کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے, اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا, کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جائے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے آ جاؤ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, بھائی اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں, کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا. اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا. اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے, عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے, پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے, اور گھاس تو اس لیے بھائی رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, سکون صرف اسلام میں ہے. صرف کس میں ہے, اسلام میں. اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے تو نعمت ہے, پیسہ ملتا ہے تو نعمت ہے, نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. آدمی کا ویژن یہ ہے ہی نہیں, ویژن ہے آخرت.